بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا گفتگو بیان کروں، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اپنے بچوں تک، اپنی نسلوں تک کربلا کی الف با اور کربلا کا نقطہ آغاز منتقل کریں، اس طرح سے کہ انہیں ڈور کا سرا سمجھ میں آ جائے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جیسی ماہ محرم شروع ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر، حتیٰ الیکٹرانک میڈیا پر، مختلف ٹی وی چینلز پر علماء کو بلایا جاتا ہے، اہل تسنن، اہل تشیع، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث علماء آ کر کربلا سے متعلق اظہار خیال کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جو یزید کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور بعض یزید کی مذمت بھی کر دیتے ہیں، لیکن ان کی بات یزید سے شروع ہو کر یزید پر ختم ہو جاتی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم واقعہ کربلا کو یزید سے سمجھنا شروع کریں گے تو قیامت تک ہم کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ یزید کا کردار واقعہ کربلا میں 5 سے 10% تک ہے۔ یزید نے اس خاکے میں رنگ بھرا ہے، اصل کردار خود یزید کے آباء و اجداد کا ہے، جہاں سے یہ ساری سازش چلی، جہاں یہ منصوبہ بنایا گیا۔ نقطہ آغاز یزید نہیں ہے، نقطہ آغاز امیہ ہے۔ بات صرف یزید کی نہیں ہے، بات بنو امیہ کے شجرہ خبیثہ کی ہے، جسے اسلام کے پاکیزہ گلستان میں نصب کرنے کو شامل کرنے کی اب بھی برابر کوشش کی جا رہی ہے۔ بعض نام نہاد روشن فکر وہ اپنے تعین یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بنو امیہ بھی تو رسول اسلام کے رشتہ دار تھے۔ نہ، ہرگز بنو امیہ کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ پیغمبر گرامی اسلام سے کوئی تعلق ہے، حتیٰ ان کا قریش سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ امیہ کا تعلق قریش سے نہیں ہے، امیہ کا تعلق پیغمبر گرامی اسلام کے خاندان سے نہیں ہے، امیہ کا تعلق اولاد عبد مناف سے نہیں ہے۔ اور پڑھیے صاحب تفسیر کشاف جناب جار اللہ زمخشری، جن کی وفات 538 ہجری میں ہوئی، انہوں نے ربیع الابرار میں کیا تحریر کیا، فتوح البلدان کو اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ امیہ یہ غلام ہے عبد الشمس کا۔ یہ جملہ عرض کروں تاکہ پھر بات آگے بڑھے۔ عبد مناف کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہاشم ہے، ایک کا نام عبد الشمس ہے۔ پھر ہاشم کے فرزند ہیں عبد المطلب، اور عبد المطلب کے فرزند ہیں ابو طالب اور عبداللہ، اور باقی بھی فرزندان ہیں۔ عبداللہ کے فرزند ہیں ختمی مرتبت، اور ابو طالب عمران کے بیٹے ہیں علی ابن ابی طالب۔ یہ سلسلہ جناب ہاشم سے منتقل ہو رہا ہے، اور ہاشم فرزند ہیں عبد مناف کے۔ عبد مناف کے دوسرے بیٹے کا نام ہے عبد الشمس، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ امیہ عبد الشمس کا بیٹا ہے، نہ، یہ کسی تاریخ سے ثابت نہیں ہے۔ امیہ عبد الشمس کا غلام ہے، جسے عبد الشمس نے شام سے خریدا تھا، کیونکہ اس وقت وہ لاولد تھے، غلام خریدا، یہ بہت خدمت کرتا تھا عبد الشمس کی، تو یہ اسے بیٹا کہہ کے بلاتے تھے۔ یہ علماء اہل تسنن نے، یہاں تک کہ جار اللہ زمخشری جیسی شخصیت نے تصریح کے ساتھ بیان کیا کہ یہ غلام ہے اور بیٹا کہہ کے بلاتے ہیں، یہاں تک کہ اگرچہ ایک طرف یہ عبد الشمس کی بہت خدمت کرتا تھا، لیکن دوسری طرف اس کے اندر کچھ ایسے نقائص تھے، ایسی خرابیاں تھیں کہ یہ عرب کا اور شام کا بدکردار ترین فرد مانا جاتا تھا۔ اور اس کے اندر ایک بری خصلت تھی، میرے لیے مشکل ہوتا ہے جتنا بھی لفظوں کو آپ کی کنایتاً بیان کروں، لیکن مجبور ہو کر کچھ حقائق بیان کرنے پڑتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، کربلا کی الف بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ امیہ، اس کا ایک کردار یہ تھا
کہ یہ جو شادی شدہ خواتین تھیں ان پر یہ تجاوز کرتا تھا، اور اس بات میں یہ مشہور تھا شام میں۔ جب عبد الشمس حجاز میں تشریف لائے، واپس مکہ آئے تو اسے ساتھ لے کے آئے، لیکن امیہ نے اپنی حرکتوں کو ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں، اور اسی طرح سے مکہ میں آنے کے بعد بھی ایسے امور انجام دیے۔ اور جب بنو ہاشم کے علم میں اس کے یہ امور آئے تو انہوں نے اسے مارا پیٹا اور شہر مکہ سے باہر نکال دیا۔ عبد الشمس نے سفارش کی اور کہا کہ آئندہ ایسے نہیں کرے گا، تو بنو ہاشم نے 10 سال کی پابندی عائد کی۔ یہ مورخین نے لکھا کہ ٹھیک ہے، ہم تنبیہ کے طور پر 10 سال اسے مکہ کی سرزمین میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور اگر اس نے اپنے کردار کو بدل دیا اور تبدیلی لے آیا تو پھر یہ 10 سال کے بعد مکہ میں قدم رکھ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ امیہ واپس شام چلا گیا، اور اب سنے شام میں اپنے اس نے وہی جرائم کا ارتکاب کرتا رہا، اور ان جرائم میں سے ایک جرم یہ تھا کہ اس نے کسی شوہردار خاتون سے ناجائز مراسم قائم کیے، تعلقات قائم کیے، اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا اس کے شوہر کے گھر میں۔ اور جب اسے اطلاع ملی کہ اس طرح اس خاتون کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو یہ اس نے انتہائی جرأت اور جسارت کا مظاہرہ کیا اور اس کے گھر جا پہنچا، کہا یہ میرا بیٹا ہے، اور اسے اٹھا کر لے آیا، اس بچے کو اس کے گھر سے اٹھا کے لے آیا اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور اس کا نام زکوان رکھا ہے، اور اس کی کنیت ابو عمرو رکھی۔ اور جب یہ زکوان جوان ہوا، بڑا ہوا، تو اپنی بیوی جو اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی اس کے عقد میں دے دی۔ بات جزید سے شروع نہیں ہوئی، اس کی زوجیت میں دی اور اس سے شادی کروا دی، اور پھر بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابو معیط رکھا گیا، اور پھر ابو معیط کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عقبہ رکھا گیا، اور پھر عقبہ کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ولید رکھا گیا، اور یہ وہ ولید، یہ ناپاک جرثومہ، خود تیسری خلافت میں سے کوفے کا گورنر بنایا گیا، جس کے باقی کاموں میں سے ایک کام بھی آپ نے سنا ہوگا کہ فجر کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی۔ اور جب اہل کوفہ نے اعتراض کیا کہ تم نے کیا کیا، تو کہا کم میں تو اور پڑھوا دو۔ جو شراب سے وضو کرتا تھا اور دن رات شراب کے نشے میں مست رہتا تھا، یہ امیہ کی نسل میں سے یہ ایک، اور اب دوسرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ حرب کے بیٹے کا نام ہے صخر، جس کی کنیت ہے ابو سفیان، جو دادا ہے یزید کا۔ یہ دوسرا سرا ہے، اور تیسرا اس کا بیٹا ہے ابو العاص، یہ بھی امیہ کا بیٹا ہے۔ ابو العاص کے ایک بیٹے کا نام ہے حکم، ایک بیٹے کا نام ہے عفان۔ عفان سے جو اولاد چلی اب اس سے متعلق بات نہیں کر رہا۔ جو بیٹا حکم ہے، حکم کا بیٹا ہے مروان۔ اس سے متعلق، حکم سے متعلق اور مروان سے متعلق ختمی مرتبہ نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ اگر یہ شخص خانہ کعبہ کا غلاف بھی پکڑ لے تب بھی واجب القتل۔ اور پھر جب یہ لوگ مدینہ میں آئے تو ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ یہ شخص نہ میری زندگی میں مدینے کے اندر قدم رکھ سکتا ہے، نہ میرے مرنے کے بعد کسی کو اجازت ہے کہ اسے مدینے میں قدم رکھنے دے۔ یہ منفور ترین کردار، یہ منفور ترین خاندان، یہ کثیف ترین خاندان جس کا نقطہ آغاز امیہ ہے، اور یہ کردار اسی طرح سے مخفی رہا۔ امام حسین کربلا نہ جاتے، امام حسین قیام نہ فرماتے، لیکن ہوا یہ کہ تمام تر نجاستوں کا نقطہ انتہا، بنو امیہ کی تمام تر نجاستوں کا اسارہ حسین ابن علی کے جد کے منبر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، اور اب جو وہ حکومت کرے گا اس کا ہر عمل اسلام کہلائے گا۔ اگر بدھ کے دن نماز جمعہ پڑھائی جائے اور کسی ایک کو تعجب نہ ہو، اس لیے کہ لوگ اپنے حاکم کے دین پر ہوتے ہیں، تو جو جو کردار یزید ہے اسی کو اسلام سمجھا جاتا۔
حسین ابن علی یزید کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے تھے۔ میں نے اس بات کو دوسرے مقام پر بیان کیا۔ پھر قیام کیوں فرمایا؟ اس لیے قیام فرمایا کہ اگر امام حسین قیام نہ فرماتے اور اپنے خون کے ذریعے سے بنو امیہ کے کردار بد کے گرد ایک